جیسا کہ میں نے مینشن کیا تھا کہ توحید کی 3 برانچز نارملی اسکالرز شیئر کرتے ہیں. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی نئی انوینشن ہے. انہوں نے قرآن کے اندر جو مختلف آیات ایکسٹریکٹ کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ توحید ڈفرنٹ لوگوں کو ان کے ساتھ ڈفرنٹ کانورسیشنز کر رہا ہے. قرآن ایتھیسٹ سے بھی بات کر رہا ہے، قرآن ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ورشپ کرتے ہیں، اور قرآن اور ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بارے میں اور مسکنسیپشنز رکھتے ہیں. تو پہلا آرگیومنٹ تھا ایتھیسٹ کے خلاف، وہ تھا توحید ربوبیہ، توحید ان the sense of lordship, believing in Allah as a lord. دوسری برانچ ہے، دوسری شاخ اس کی ہے توحید الالوہیہ in the sense of توحید in the sense of worship. اور اس کے اندر ہمارا ڈفرنس آف اوپینین سارے ریلیجن سے آ جاتا ہے، arguably except for Judaism as it exists today. اب اس کے لیے ایز این ایگزامپل میں let me share some آیات of the قرآن. اور قرآن کے اندر ڈفرنٹ جگہوں پہ یہ آرگیومنٹ کیا گیا ہے، لیکن میں بس ایگزامپل کے طور پہ I'm going to take some آیات, just one example. سورۃ المؤمنون آیا 84 سے شروع کرتے ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہو کہ کس کے پاس بلونگ کرتی ہے زمین، ومن فیہا اور اس کے اندر سب کچھ، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم سب جانتے ہو. سیقولون للہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بلونگ کرتی ہیں. قل افلا تذکرون، کہو کیا تم پھر کوئی اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہو کہ کون ہے رب آسمانوں کے، 7 آسمانوں کے، اور رب عرش العظیم، عظیم عرش کے، عظیم تھرون کے. سیقولون للہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بلونگ کرتی. قل افلا تتقون، تو پھر کیا تم تقوی نہیں اڈاپٹ کرو گے، کیا تم تقوی نہیں کرو گے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہو کس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، گورننس ہے ہر چیز کی، اور وہ ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں پروٹیکٹ کرتا. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے. سیقولون للہ تو پھر وہ جواب میں کہیں گے اللہ کے پاس بلونگ کرتی ہیں. قل فأنا تسحرون، تو پھر تم کیسے ڈیلوڈڈ ہو، کیسے تم اس مس انڈرسٹینڈنگ میں ہو. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، رادر ان کے پاس ہم نے سچ بھیجا ہے، حق بھیجا ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ ان کے سامنے پیش کرو. اب یہ بلیورز کے سامنے تو یہ آرگیومنٹ نہیں آ رہا تھا، اور یہ مشرکین کے سامنے آرگیومنٹ آ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ آرگیومنٹ مشرکین کے سامنے آ رہا تھا، لیکن مشرکین کو یہ بلیف تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی از the owner of everything. اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت ہر چیز ہے. وہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جانتے تھے بلکہ وہ یہ بھی بلیو کرتے تھے کہ everything belongs to Allah، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کی عبادت نہیں کرتے. اور یہاں پہ یہی آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ اگر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے تو تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، تم باقیوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. اس کا میں ایک تھوڑا لاجیکل آرگیومنٹ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایوری بڈی ہیز اے مدر. تو فرض کریں کہ آپ کی مطلب ایک بیک گراؤنڈ سے اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تھوڑی کانٹیکسٹ بنا لیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ کی والدہ نے bore you for 9 months, took care of you when you were a baby. انہوں نے آپ کی گن صاف کی، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، انہوں نے آپ چینج یور کلوتھز، آپ آدھی رات کو رو رہے تھے وہ آپ کا خیال رکھتی تھی، اور یہ ساری ہسٹری ہے. انہوں نے پھر آپ کو پڑھایا، تھوڑا بہت دکھایا، جو بھی کیا، اور پھر آپ یو آر اے گرون پرسن، اور آپ اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور آپ جا کے دروازہ کھولتے ہیں اور ایک خاتون وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم امی، کیا حال ہے، اور آپ ان کو اندر بلاتے ہیں اور آپ بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے باقی وہ آپ کی والدہ ہے، اور پھر آپ بہت اچھی طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر 15-20 منٹ آپ ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کو بھیجتے ہیں. اور میں نے آپ کو میں نے آپ کی چیزیں کر لی، آپ کا میں نے کام بھی کر لیا، میں نے آپ کو پیسے بھی بھیجے ہیں اور یہ بھی کیا. مطلب ہے آپ کوئی چیز کرتے ہیں جو اپنی مدر کے لیے کسی کو کرنا چاہیے اور کرتا ہے. اور جب آپ نے دروازہ بند کیا، وہ چلی گئی، تو پھر آپ کے والدین، ایکچوئل والدین، آپ کی ایکچوئل والدہ، آپ کے ایکچوئل والد وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ شاکڈ ہے. اور آپ کی والدہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ، اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں برتھ دی، میں نے تمہیں I gave you birth، میں نے تمہارا خیال رکھا، تم بیبی تھے، تمہیں میں نے پالا پوسا، تم ہیلپ لیس تھے، تمہارا میں نے خیال رکھا، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی رہی ہوں،
اور تم نے اس کو وہی ٹائٹل دیا جو تم مجھے دیتے ہو. تمہاری ایک ماں ہے، کیا آپ کی والدہ کو یہ چیز افینسو نہیں لگی؟ تو جس نے آپ کا خیال رکھا اس کو یہ ٹھیک نہیں لگے گا کہ آپ وہ ٹائٹل کسی اور کو دیں. یہ ہمیں انسانوں کے کانسیپٹ میں یہ چیز بہت آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ قرآن کے ذریعے یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز کے لیے رسپانسبل ہیں اور ان کے پاس ہر چیز کی ایکچوئل اتھارٹی ہے اور انہی کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کہ وہ ٹائٹل، وہ سٹیٹس ہم کسی اور کو دے رہے ہیں. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اس ہر چیز بلانگ کرتی، تو پھر تم کیسے ڈیلوڈڈ؟ تو اس کے اندر ہمارا ڈیفرنس اوپینین آ جاتا ہے ان سب ریلیجنز کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو ریکگنائز شاید کرتے ہوں. یہ پاسبل ہے کہ تقریباً ہر ریلیجن کے اندر ایک میجر گاڈ ہوتا ہے، ایک باس ٹائپ فگر ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ شاید وہ کریٹر ہو، اس نے ایکچولی ہر چیز بنائی ہے. پری اسلامک عرب ریجن میں جاہلیت کے وقت میں مکہ اور ان سارے علاقوں میں وہ اس نام سے فیملیئر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے فیملیئر تھے. جوز اور کرسچنز ان میں جو عرب تھے وہ بھی نام اللہ سے فیملیئر تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کی عبادت بھی کرتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے خالق اور دوسری طرف ساری مخلوق کی کیٹیگری آ جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق مکس نہیں ہو سکتے. خالق مخلوق کے اندر بھی نہیں ہے، خالق خالق ہے، the creator is the creator، اور مخلوق مخلوق ہے. اور اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو صرف خالق کی عبادت کرتا ہے اور مخلوق کی بالکل عبادت نہیں کرتا. اگر ہم کسی حد تک کسی ریلیجن کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے ہیں تو کسی حد تک جوڈیزم، یہودیوں کا جو ریلیجن ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ڈیفرنس آف اوپینین ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن میں کسی حد تک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سورۃ التوبہ کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ کچھ جوز جو ہیں ایک پروفٹ کی عبادت کرتے تھے، ان کا نام تھا عزیر، آیت 30. تو جوز میں بھی، یہودیوں میں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ مخلوق کی عبادت کرتے تھے. لیکن آج زیادہ تر جوز جو ہیں یہودی، وہ مخلوق میں کسی کی عبادت ایسے نہیں کرتے. یہ ہے توحید الالوہیہ، ورشپنگ اللہ سبحانہ و تعالی alone، صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا. اور یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو ہمیں، بلکہ کہنا نہیں چاہیے کہ چند چیزوں، یہ this is one of the differences between us and other religions.